Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Kareem. Assalamu Alaikum dear brothers and sisters. I am Muhammad PBUH and you are watching Usman Reaction. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि 2 men dug tunnel to steal the body of Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मज़ीद टाइम के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो आप उन पर भी फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मज़ीद टाइम जाए के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। In history, there have been few attempts to remove the blessed body of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There was a very famous Muslim leader. His name was Nuruddin Zinki. Nuruddin Zinki was part of the Seljuk Empire and he ruled over Syria. And he was the mentor of Salah ad-Din al-Ayyubi. One time, Nuruddin, after praying Tahajjud, he went to sleep, and in his dream he saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in that dream, he pointed out 2 men with blonde hair, and he told Nuruddin, which his first name is Mahmud, "Ya Mahmud, save me from these 2 men." Mahmud woke up from the dream. He was, surprised. What kind of dream is this? And he did not pay much attention to it until he saw it 3 times in a row. "Ya Mahmud, save me from these 2 men." Allahu Akbar. Jamaluddin al-Mawsili advised him to not to tell anyone and to immediately go to Medina. It said it took 16 days to arrive, and when he arrived there, the governor of Medina was surprised because he was not notified that he was coming. He inquired about the trip. Nuruddin informed him why did he make this trip in the middle of the night and without any prior notice. So the governor asked the Sultan if he can recognize the 2 men he saw in the dream. He confirmed, "Yes, I can." So what they did is they announced all over Medina that the Sultan is here and he wants to provide a lot of food and gifts to everybody. So when this news spread in Medina, everybody started coming, and the whole idea was to see and find out if these 2 men were among the people coming and taking the gifts. So a lot of people came and they all get gifts and food, and they were not able to identify those 2 men. They were not among them. So when they finished, the Sultan asked the governor, "Are these the only people in Medina? That's it? There's nobody else?" He said, "There are 2 men that came from Morocco recently. They have been praying a lot and they have been giving a lot of money to the people. They're very kind, they're very generous." So he said, "Can we see them?" When they walked in, immediately the Sultan, Nuruddin Zinki, recognized that these are the same 2 men he saw in his dream. So after questioning them, the Sultan, seeing them in the dream, he knew that they are not telling the truth. So he went to their tent and looked, he did not find anything. And then he saw carpet, he took it out, and under it there was a lot of money. And after intensive search, they found that they dug a tunnel, and the tunnel is almost by the chamber. Allahu Akbar. They admitted to their mission and they said, "We are here to steal the body of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." And they were Christians, Moroccans, and they want to take it back to Rome. They were sentenced and they were executed. Now, after this incident, Nuruddin Zinki ordered a trench to be dug around the sacred chamber, and the trench will be filled with molten lead in order to prevent any future attempts to steal the body of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahu Akbar. There is a couple of lessons. Number one, Allah subhanahu wa ta'ala, He said in Surah Al-Ma'idah, وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah defend you, Allah protect you from nas, from mankind. And He told us in many places in the Quran that whomsoever harm Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam will be harmed in the dunya and in the akhirah. How the leaders of the past, when they heard that there is something harmful to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, immediately themselves did something. بالکل ناظرین، جیسے کہ بتایا گیا کہ نور الدین زنگی جو کہ سلجوق امپائر کا سلطان تھا، سلطان گزرا ہے، جو کہ اس نے ایک دفعہ تہجد کی نماز کے بعد خواب میں دیکھا، جب وہ سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا محمود، کہ مجھے ان بندوں سے میری حفاظت کرو، کہ مجھے بچاؤ، ان دو بندوں سے مجھے بچاؤ۔ تو وہ اٹھا، اس نے زیادہ توجہ نہیں دی کہ ایسا عجیب خواب ہے، جب تک کہ اس نے یہی خواب کہ 3 کنزیکٹیو نائٹس جو اس نے یہ مسلسل دیکھا، پریشان ہوا۔ تو اس کے وزیر ہیں، غالباً ویڈیو میں اپنے نام سنا ہوگا، انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ کسی کو بھی نہ بتائیں اس بارے میں، اور وہ فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو۔ اس وقت جو ہے مدینہ پہنچنے میں شام سے مدینہ تک 16 دن لگتے تھے، تو وہ فوراً پہنچا تو گورنر بھی سرپرائز ہوا۔ اس نے جب وجہ پوچھی تو انہوں نے سارا قصہ بھی بتایا، اور پھر کیا کہ انہوں نے جب وہ طریقہ ڈھونڈا کیا کہ دعوت رکھی گئی، کہ بتایا کہ سلطان آئے ہوئے ہیں اور وہ سب کو گفٹس اور فوڈ دیں گے ہر ایک کو۔ تو جب نتیجہ کیا تھا، یعنی کہ پرپس کیا تھا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ بندے ان میں ہیں یا نہیں۔ تو جب آئے لیکن ان میں وہ بندے تھے نہیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ اور کوئی بندہ رہے گا، تو انہوں نے کہا کہ 2 بندے ہیں جو کہ موروکو سے آئے ہیں، جو کہ بڑی پائس ہیں، جنرس ہیں، ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو منی دیتے ہیں۔ تو سلطان نے کہا کہ چلو ان سے بھی ملتے ہیں۔ لیکن جب وہ ان سے ملنے گئے، جیسے ہی سلطان نے ان کو دیکھا تو فوراً پہچان گیا کہ یہ تو وہی 2 بندے ہیں جن کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اس نے جو ہے جب ان کو ان کے جو ٹینٹ ہے، ان کا جو خیمہ ہے، اس کو سرچ کیا، اس کو انویسٹیگیٹ کیا، دیکھا تو کچھ نہیں ملا۔ لیکن جب اس نے بہت ہی غور سے جب یعنی کہ طریقے سے مکمل طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کی، تو اس نے دیکھا کیا کہ ایک کارپٹ بچھا ہوا ہے، اس کے نیچے بہت سارے پیسے ہیں۔ لیکن جب آگے اس میں مزید بڑھے تو ان کو وہاں پہ ایک سرنگ نظر آئی، جو کہ آلموسٹ اس چیمبر تک پہنچ چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کیا ہے کہ پھر اس نے جب انہوں نے ایڈمٹ کیا ان موروکنز نے کہ بھئی ہم کرسچنز ہیں اور ہم یہاں پہ ایک مشن پہ بھیجے گئے تھے۔ کون سا مشن؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کو چرانے کا مشن تھا، نعوذ باللہ۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے کیا کیا کہ آس پاس جو ایک بڑی جو چیمبر ہے، اس کے چاروں سائڈ پہ ایک سرنگ کھدوائی اور اس کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا، تاکہ آئندہ بھی جو ہے کہ فیوچر میں بھی کوئی اس طرح کی گھٹیا حرکت نہ کر سکے۔ اور جیسے کہ بتایا گیا قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ اسی طرح کیا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہارم کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کریں گے اور اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، جس کا یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہو، کچھ لیسن لیا ہوگا۔ تو اس کو آپ خود بھی جانیں، اس کو ایکسیپٹ کریں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ٹروتھ کو جانیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ بہت جلد آپ سے انشاءاللہ ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔